قرآن میں کہا گیا کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا کہ وہ ہر چیز میں جلدی کرتا ہے. اب یہ کوئی پازیٹیو طور پہ نہیں بتایا جا رہا ہے, یہ نیگیٹو طور پہ انسان سرشتاً جلد باز ہے, شیخی خورا ہے, جلد باز ہے, جلد باز ہے. یہ اب یہ احسن تقویم کو آسن تقویم جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جلد باز بھی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ انسان کو تخلیق کیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ انسان تو نے بنا دیا لیکن یہ تیری زمین کے اوپر جا کے فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے جو میرے لوگ ہوں گے نا وہ میرے پاس آئیں گے. تو یہ جگہ جگہ پہ نظر آتا ہے, فیملیز میں نظر آئے گا, چلتے پھرتے نظر آ جائے گا, خواتین میں بہت نمایاں طور پہ نظر آتا ہے. جولری سے بڑی متاثر ہوتی ہیں خواتین, کپڑوں سے بہت متاثر ہوتی ہیں, پیسوں سے بہت متاثر ہوتی ہیں. تو اندر کی کہانی نہیں پتہ ہوتی کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے, اور اللہ نے اس کو تو یہ دے دیا, تو یہ بھی تو دیکھ لو اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے, اس کا شکرانہ ادا کیا تم نے پہلے کبھی؟ وہ شکرانہ نہیں ادا ہو رہا. دوسروں کی چیزوں کے اوپر جلنا شروع ہے. مردوں میں بھی ہوتی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مرد سے کوئی وہ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ خواتین میں اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اچھا کمال کی بات ہے کہ خواتین بھی حسن سے جلسی ہوتی ہے ان کو کہ یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے. اور یہ میں نے آبزرو کیا ہے شادیوں پر ایک دوسرے کو نا یہ اس طرح سے کہنا کہ دیکھا تم سے زیادہ خوبصورت ہے نا یہ, او بھائی اس نے کہا ہے کہ میں خوبصورت ہوں. اللہ اکبر ہے. تو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے اس بات پہ وہ جیلس ہو رہے ہیں. اب یہ بہت زبردست قسم کی جو ہے نا یہ جب بڑھتی جاتی ہے تو یہ ایک قسم کی بیماری آپ کے اندر آ جاتی ہے. آپ جس چیز کو, اور اس کا نقصان کیا ہوا, اس کا نقصان یہ کہتے ہیں اس کو ون آئیڈ مانسٹر, ایک آنکھ والا یہ مانسٹر ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے, فوکسڈ ہے ایک ہی طرف, دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے چل رہا ہے اچھا, اور اپنی چیزوں کو وہ دیکھ نہیں رہا. اور کہتے ہیں کہ جی جب دوسروں کی چیزوں کو یہ دیکھ رہا ہے اور ان کی چیزوں کو وہ تباہ کرنے کی خواہش کر رہا ہے, اپنی چیزوں کو وہ سمجھ نہیں رہا ہے, تو وہ ایمان کے کسی درجے پہ گر بھی رہا ہے. اللہ اکبر. ایمان کیا ہے کہ تقدیر ایمان ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو کیوں دے دیا یا اللہ تو نے, مجھے کیوں نہیں دیا. اب یہ جو کیوں ہے نا یہ گلہ ہے کس سے؟ اللہ سے, خالق سے. آپ خالق کے سامنے مخلوق کا گلہ کر رہے ہیں, غور کرے, آپ کو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ جو پکچر بنائی ہے ٹھیک نہیں بنائی, صحیح بنا, مجھے وہ والی پکچر بنا. تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ یہ کہاں پہ جا کے آپ کو روکنا ہے اس چیز کو. ایمان کیا کہتا ہے جی؟ ایمان کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا رزق, آپ کی شہرت, آپ کی ذلت, آپ کا آنا جانا سب کچھ ہم نے طے کیا. تو وہ اللہ کی بانٹ کے اوپر راضی نہیں ہو رہا. پہلی بات تو یہ کون جیلس جو ہے, ایون کہ میں کہتا ہوں رشک والا بھی ڈال دیں اس کو بھی بیچ میں, خیر ہے کوئی بات نہیں, کہ وہ بھی اللہ کی بانٹ پہ راضی نہیں ہو رہا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیا, مجھے بھی دے. ضد ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ضد تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں برداشت کرتا جی, وہ تو پھر حیو قیوم ہے, وہ تو اور طرح سے پھر بیہیو کرتا ہے. وہ تو یہ آپ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جتنی دیر وہ حسد کر رہا ہے, نیگیٹیویٹی میں ہے, اور وہ اس کی نیکیاں کھائی جا رہی ہیں, مائنس ہو رہی ہیں. جو کی ہوئی ہیں نیکیاں ابھی کرنی تو بعد کی بات ہے, جو کی ہوئی ہیں وہ بھی مائنس ہونی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی بانٹ کے اوپر راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہانی ایک بنی ہوئی ہے جی پاکستانیوں کی نا, کہانی ایسے ہی جسی نے بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی گیا نا تو وہ دوزخ میں تھے کنویں, تو لوگوں کو ڈالا ہوا تھا اس کے بیچ میں کنویں میں, اور اوپر بیٹھا ہوا تھا ایک فرشتہ.
وہ جو کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا نا وہ اوپر سے مارتا تھا اور وہ واپس کنویں میں چلے جاتے. وہ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک کنواں تھا, اس کے اوپر فرشتہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا یہ پاکستانیوں کا کنواں ہے. وہ کہتے جو اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ نیچے والا ٹانگ کھینچ لیتے, اس لیے اوپر فرشتے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ یہ اپنے دشمن خود نہیں ہے سارے کے سارے. اللہ اکبر.